کیا آپ کو معلوم ہے کہ پورے قرآن پاک میں سب سے زیادہ حسرت کس چیز پر بیان کی گئی ہے؟ پورے قرآن پاک میں حسرت نے بھی حسرت کو پیش کیا ہے، اور وہ ایک ہی موقع ہے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ کاش میں اچھے لوگوں کو اپنا دوست بنا لیتا۔ گزارش ہے کل قیامت میں اصل دوستی تو وہ ہے کہ جو جنت تک ساتھ رہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے کہ سب جگری یار، سب دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سوائے جو تقوی کی بنیاد پر جن کی دوستی تھی، محبت تھی، پیار تھا، اللہ ہم سب کو وہ دوستیاں نصیب فرمائے۔ وہ فرمایا وہاں پر بھی اکٹھے رہیں گے۔ اور قرآن نے جو سب سے زیادہ حسرت پیش کی ہے وہ اسی بات پہ تو کی ہے، کاش میں فلاں آدمی کو اپنا دوست بنا لیتا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ دوستی کا معیار ہے کیا؟ میں جس میں 3 خوبیاں پائی جائیں اس کو اپنا دوست بنا لینا، جس کے پاس بیٹھو تو علم میں اضافہ ہو، اور وہ خود بھی باعمل ہو، اور اس کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہو، ایسے شخصوں سے اپنی دوستی لگانا۔ یک زمانہ صحبت باولیاء، بہتر سے سالہ طاعت بے ریا، ایک گھڑی نیک لوگوں کی سنگت میں گزارنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے۔ اس لیے دوستی لگانے سے پہلے 1000 دفعہ سوچیں کہ میں جس کے ساتھ دوستی لگا رہا ہوں یہ مجھے اللہ کے اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ اگر ادھر قریب کر رہا ہے، اہل بیت اطہار سے، صحابہ اکرام سے قریب کر رہا ہے، ان کے قریب کر رہا ہے، تو ایسے لوگوں سے دوستی لگائیں۔ جو قرآن کے قریب کر رہا ہے اور دین کے قریب کر رہا ہے، ایسے لوگوں کو اپنا دلی دوست بنائیں، جگری یار بنائیں۔ قرآن پاک نے جہاں پر کھانے پینے کے آداب بیان کیے گئے کہ اپنے گھروں میں جا کے کھا سکتے ہو، اپنے والدین کے گھروں میں، سب کا جمع کا الفاظ اور صیغے استعمال کیے۔ لیس علیکم جناح ان تأکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت ابنائکم اخواتکم، جمع کے صیغہ ہے۔ جب دوست کی باری آئی تو واحد کا صیغہ قرآن پاک نے ذکر کیا، ولا صدیقکم۔ تو مفسرین نے عجیب نکتہ لکھا ہے کہ دوستی پہ آ کر واحد کا صیغہ کیوں استعمال ہوا؟ فرمایا اس لیے کہ اچھا دوست کوئی ایک آدھی ملتا ہے، مل جائے تو اس کی قدر کرنا۔